बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में तफसीलन बात करेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जबकि ये दोनों पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। यहूदी और ईसाई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैगंबर नहीं मानते, बल्कि सिर्फ़ एक बादशाह मानते हैं। कुरान मजीद में ये साफ़ तौर पर बयान किया गया है कि वो अल्लाह ताला के पैगंबर थे। सूरत अन-निसा आयत नंबर 163। तर्जुमा: यकीनन हमने आपकी तरफ उसी तरह वही की है जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद वाले नबियों की तरफ की, और हमने वही की इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर, और ईसा और अयूब और यूनस और हारून और सुलेमान की तरफ, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा ज़हीन और फ़ैसला करने के माहिर थे। सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 78-79। तर्जुमा: और दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को याद कीजिए जबकि वो खेत के मामले में फ़ैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां रात को उसमें चर चुग गई थीं, और उनके फ़ैसले में हम मौजूद थे। हमने इस चीज़ की समझ हज़रत सुलेमान को दे दी थी। इन तमाम को हमने हुकूमत और इल्म दिया था। हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को पहाड़ों को कब्ज़े में करने की ताकत दी थी। वो आपके साथ अल्लाह ताला की तस्बीह करते थे, इसी तरह परिंदे भी। हमारे लिए ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि दो आदमी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और अपना झगड़ा बयान करने लगे। मुद्दई कहने लगा कि इस आदमी की भेड़ों ने मेरे खेत की सारी फसल तबाह कर दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस आदमी की फसल की कीमत दूसरे आदमी के मेंढियों के कीमत के बराबर है, इसलिए मुद्दई इस आदमी की सारी मेंढियाँ ले ले। ये उसकी फसल तबाह होने का मुआवजा होगा। उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 11 साल के थे और अपने वालिद के करीब ही बैठे हुए थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये फ़ैसला तो ठीक है, मगर मेरा मशवरा ये है कि इस आदमी की मेंढियाँ इस दूसरे आदमी को आर्ज़ी तौर पर दी जाएं। ये आदमी उनके दूध और ऊन का इस्तेमाल करे, उस दौरान में दूसरा आदमी उसके खेत में काम करे, यहाँ तक कि फसल पहले जैसी हो जाए। फिर उस वक्त खेत के मालिक को खेत दे दिया जाए और मेंढियों के मालिक को मेंढियाँ वापस दे दी जाएं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने बेटे के इस मदबराना फ़ैसले से बहुत खुश हुए। इमाम बग़वी कहते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात हुई तो उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल थी। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद की सल्तनत और नबूवत दोनों हज़रत सुलेमान को अता कर दी। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक हुकूमत की और अपनी हुकूमत के चौथे साल बैतुल अक़दस को तामीर करना शुरू किया। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत सारे गैर मामूली फ़ज़ाइल से नवाजा, जिसमें से कुछ हम यहाँ बयान करेंगे। पहला, अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह आप भी जानवरों और परिंदों की बोलियाँ समझ लेते थे। सूरत अन-नमल आयत नंबर 15-16। तर्जुमा: और हमने यकीनन दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म दे रखा था, और दोनों ने कहा, तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें
اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت فرمائی۔ اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے اور کہنے لگے، لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، بے شک یہی اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ دوسرا، ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 81۔ ترجمہ: ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ سورۃ صاد آیت نمبر 36۔ ترجمہ: ہم نے ہواؤں کو ان کے قبضے میں دے دیا تھا، وہ انہی کے حکم سے چلتی تھی، بڑی نرمی کے ساتھ وہ جہاں چاہتے تھے اس کو پہنچا دیتے تھے۔ سورۃ سبا آیت نمبر 12۔ ترجمہ: ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر تھیں۔ 1 مہینے کا سفر صبح کے وقت یا صرف شام کے وقت پورا کر لیتے تھے۔ یہاں پر قرآن مجید نے 3 چیزیں بتائی ہیں۔ الف، ہواؤں پر آپ کو مکمل اختیار تھا۔ ب، بہت تیز ہوائیں بھی آپ کے لیے بہت ہی آرام دہ اور پرسکون رفتار سے چلتیں۔ ت، آرام دہ رفتار کے باوجود ہواؤں کے ذریعے وہ مہینوں کا سفر 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح 1 مہینے کا سفر صرف 1 شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ تیسرا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم الشان عمارتیں اور بڑے بڑے قلعے بنانے کا بہت شوق تھا۔ اللہ نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے نکال کر عمارت بنانے کا عمل آسان کر دیا۔ سورۃ السبا آیت نمبر 12۔ ترجمہ: اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے۔ چوتھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں، پرندوں اور جنوں کو ان کے قبضے میں دے رکھا تھا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ انہیں ایسی حکومت دی جائے کہ اس کے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ سورۃ الصاد آیت نمبر 35۔ ترجمہ: حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، جیسا کہ اوپر مذکور ہے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر قسم کے کام کر دیا کرتے تھے۔ سورۃ السبا آیت نمبر 13۔ ترجمہ: جو کچھ سلیمان چاہے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اہم کام جنوں کو سپرد کیا، وہ یہ کہ وہ مسجد الاقصیٰ کی تعمیر کریں، جو بہت عظیم الشان اور وسیع و عریض عمارت ہو۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے مکہ میں کعبہ کی تعمیر نو کی تھی، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد الاقصیٰ کی تعمیر نو کی تھی۔
ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مسجد الحرام۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ نے پوچھا اور کون سی مسجد اس کے بعد تعمیر ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مسجد الاقصی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا دونوں کے درمیان کتنے وقت کا فاصلہ ہے؟ آپ نے کہا 40 سال۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی بات چیت سنی جس کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 17-19 ترجمہ۔ اور ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جو جنات، انسان اور پرند پر مشتمل تھے جمع کیے گئے، ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بنجری میں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں رونٹ ڈالے۔ اس کی اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھے پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزوں کو بیان کیا ہے کہ سوچئے کہ وہ ایک انتہائی چھوٹی مخلوق چونٹی کی آواز کو بھی بہت دور سے سن اور سمجھ سکتے تھے۔ ان معجزات سے ہمارا ایمان اور قوی ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے اور وہ اپنے چنے ہوئے بندوں پر طرح طرح کے انعام و اکرام کرتا ہے۔ چونٹیوں کے اس قصہ میں اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں ہیں۔ اس اہمیت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھ دیا گیا۔ النمل کے معنی چونٹی کے ہیں۔ یہاں پر یہ چیز بھی قابل ذکر ہے کہ بائبل کا ترجمہ کرنے والوں نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے من گھڑت، نازیبا اور قابل شرم واقعات نقل کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ترجمہ کرنے والوں کو قرآن کی تعلیمات سیکھنے، سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین و اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا، اور ہمارے نیو آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔